ہماری ایک بیٹی آمنہ ولد غلام حیدر جس کی مسنگ رپورٹ پولیس کو موصول ہوئی. جیسے ہی پولیس کو رپورٹ موصول ہوئی, پولیس نے, لواحقین نے, اہل علاقہ, جلوری نے, ساروں نے مل کے بچی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. اسی اثنا میں اس کی ایف آئی آر درج کی گئی. ایف آئی آر نمبر 73/2025 تھانہ تعلقہ میں وہ ایف آئی آر درج کی گئی اور باضابطہ اس کی انویسٹیگیشن اور انکوائری اسٹارٹ ہو گئی. اس کے بعد پھر 9 تاریخ کو ہمیں ایک ڈیڈ باڈی ریسیو ہوئی دبکا شاخ سے. جب اس ڈیڈ باڈی کو اوپن کیا گیا تو اس کی شناخت آمنہ ولد غلام حیدر سے ہوئی. اور اس کے بعد پھر جیسے انویسٹیگیشن ہوتی ہے ایک مرڈر کیس کی, تو اس کی ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی اور والد نے شناخت کی, پوسٹ مارٹم ایگزامشن کرائے گئے, بایولوجیکل ایویڈنس وغیرہ جو چیز اس کی ہے وہ کلیکٹ کی گئی اور ہم نے ایک جی آئی ٹی تشکیل دی جس کی سپرویژن میں اس کی انویسٹیگیشن کرائی گئی. اسی اثنا میں کافی سارے لیڈس پولیس کو ملے, کیا گیا سی ڈی آر انالیسس, اسپائی انفارمیشن مخبروں سے اور لواحقین سے بھی ہم رابطے میں رہے تاکہ اس کیس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں. فریادی کی طرف سے شک ظاہر کیا گیا. پولیس نے اسپائی انفارمیشن بھی کلیکٹ کی. اس میں زاہد قاسقلی ایک ملزم ہے جس پہ فریادی کو بھی شک تھا, وہ اریسٹ کیا اور اریسٹ کرنے کے بعد اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا. زاہد قاسقلی نے 4 تاریخ کو آمنہ کو زیادتی کی نیت سے اغوا کیا اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد اسکول میں, ایک گرلز پرائمری اسکول ہے, وہاں پہ اس کی لاش کو ڈمپ کیا صبح کے ٹائم. پھر دوران تفتیش یہ بات بھی سامنے آئی کہ اسی رات اور 8-9 بجے کے قریب وہ پھر واپس گیا ہے. اسی لاش کو اس نے اس ملزم سے کی گئی ہے, جس کے بعد ہم پھر کرائم سین باقی چیزیں اس کے ہم پھر کلیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اور 12 تاریخ کو آج 1 بجے مبین کے گاؤں میں یہ اکیوز اریسٹ ہوا ہے. میری ٹیم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, انہوں نے کافی چیز پہ محنت کی ہے. ایک بلائنڈ کیس تھا جس کو ہم نے ٹریس کیا ہوا ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم اپنے پائے تکمیل تک کیس کو پہنچائیں گے. 1 گھنٹے میں یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. پھر اسی رات اس نے جا کے 8-9 بجے کے بیچ میں جا کے جمڑاؤ میں ڈیڈ باڈی کو پھینک دیا. تو وہ پہلے گھنٹے میں ہی یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. رات میں جیسے گاؤں کا ایریا ہے, لوگ جلدی سو جاتے ہیں, تو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے اس نے جمڑاؤ میں وہ ڈیڈ باڈی پھینک دی تھی. سر اس ڈیوریشن میں ڈیڈ باڈی اس نے گھر پہ رکھی, کہاں رکھی؟ اچھا سر, یہ دوسرے ملزم کی آپ نے بات کی ہے, تو دوسرے ملزم کی کیا یعنی کہ آپ کو شواہد ملے کہ دوسرے ملزم کی بھی تلاش جاری ہے, اس کا کیا یعنی کہ ثابتی ہے؟ آئی وٹنسز آپ دیکھیں گے بائک پہ 2 بندے لے کے گئے ہیں. ایک ہم نے اریسٹ کر لیا ہوا ہے ابھی 12-1 بجے, ٹھیک ہے. ابھی انٹروگیشن اور اس سے جاری ہوگی, ریمانڈ پہ ہوگا تو کورٹ کی اس کا بھی نام لے کے ہم اس کو بھی انشاءاللہ اریسٹ کر کے آپ کے سامنے پریزنٹ ہوں گے. سر ایف آئی آر جو داخل ہوئی تھی 364 کی انڈر سیکشن کڈنیپنگ کی, اب یہ سیکشن سارے اس میں جو سیکشنس میں ایٹریبیوٹ ہوئے تھے 302 ہے, ڈی این اے کی طرف سے اور ڈاکٹر کی طرف سے ریپ کنفرمیشن ہو جاتی ہے, تو وہ سیکشن وہ سارے اس میں ایڈ ہو جائیں گے. اسکول میں اس کو مرڈر کیا ہے تو اس نے ایک نیبولائزر پائپ وہ یوز کیا ہے اور وہ نیبولائزر پائپ جو ڈیڈ باڈی کے ساتھ ریکور ہوا. سر مجھے بتائیے کہ اسکول کا ٹائم کس پر بچے نے اس کو اٹھایا تھا اور کس چیز پہ لے کے گیا تھا اور کتنا دور جا کے صحیح ساری چیزیں کی ہیں, کتنا فاصلہ تھا یہ معاملہ؟ یہ دیکھیں گھر کے باہر سے اس نے انسیڈنٹ کیا ہے اور بائک پہ اس پہ لے کے گیا تھا اور تقریباً 11:30 اور 12 کے بیچ میں اس نے مرڈر کیا ہے. پر جیو فینسنگ ڈیٹا وہ چیز ہم اس پہ انالیسس کریں گے ایگزیکٹ ٹائم. اسکول سے نہیں وہ بچے کو اٹھایا تھا, گھر سے اٹھایا گیا. گھر سے اٹھایا. سر یہ ملزم یہ گرفتار کیا آپ نے زاہد قاسقلی, یہ وہیں کا رہائشی ہے اور کیا کام کرتا ہے؟ سرکاری ملازم ہے یا کسی کے پاس نجی کام ہے؟ یہ جلوری کا ہی رہائشی ہے اور سیکنڈلی یہ نائی کی دکان پہ کام کرتا ہے, پرائیویٹ کسی نائی کی دکان پہ کام کرتا ہے. میرے نہیں چاہیے 4 تاریخ ہے. جی ہاں گھر اچھی چاہیے کتنے ملے تو گئے. گھر اچھا وہ تو چھا چاہیے تھا یعنی تو نہیں پہ اسکول بارہ اسکول دان چھڑے ہونی پہ. جی ہاں. اچھا تمہیں ان شک تھو. جی ہاں. تو تمہیں نالو ڈنو. جی ہاں. اچھا مطلب ہم پہلے دن ہم پہنچے تھے جب واقعہ تو آپ نے رات کو ہم آپ کے پاس آئے تھے, جب آئے تھے تو ہم نے پہلا سوال آپ سے یہ کیا تھا, پورا آپ نے اسکول چیک کر لیا؟ اسکول چیک کر لیے.
स्कूल तो जिसमें बच्ची पढ़ती थी उसको ही चेक किया ना मैंने। नहीं, ये भी स्कूल में बिल्डिंग खंडरात है। जान दो। ये बच्ची नहीं पढ़ती। अच्छा दूसरे स्कूल में इनके दिमाग में भी नहीं था ना कि ये खुदा न खास्ता कत्ल हो जाएगा। बाप के दिमाग में तो ऐसा होता नहीं है। और तमाम फैमिलियों के लिए कि वो अपने बच्चों के हवाले से उसको अवेयरनेस दे कि किससे चीज़ लेनी है, किससे नहीं लेनी। ये जो गुड टच और बैड टच की बात चल रही है, ये जो हमारे वाक़यात होते हैं, ये इसी के साथ और इसके साथ खड़े हुए तमाम साथी जितने भी थे, और ख़ास तौर पर आप लोग ऑर्डर करे हुए, अल्लाह ताला आप सबको जज़ा करता फरमाए। और हम सब मिलकर दुआ करें अल्लाह ताला हमारी पुलिस को इसी कामयाबी देता रहे। सर ये पुलिस से पूरा कर दिया अल्लाह ने, इनकी मदद की, तो इसलिए हमारा अभी वो ख़त्म हो गया एसपी है। साहब ये बताएंगे दूसरे मुस्लिम का नाम बाकी तो पहले नहीं थी हुआ सर। ये वाकई पहले दिन हुआ है जिसे डिले टैक्स शुरू हुई है। दो चीजें मीडिया पे आ रही है, लोग कमेंट्स कर रहे हैं। ये हम सबको इस पे करना चाहिए और ये हमारी मीतो खास की मेरे ख्याल से तारीख में एक बड़ी कामयाबी है। और हम ये चाहते हैं कि उसको इबरत का निशान बनाया जाए और ऐसी इबरत का निशान बनाया जाए कि कोई भी इस तरह का दिमाग आइंदा के लिए अपने दिमाग में भी ये बात नहीं लाए कि वो ऐसी हरकत करेगा। मौलाना साहब ये बताइएगा 18 क्या करके कीता ॾिसो चवनि था त जेको पहिरें ॾींहुं मर्डर थी चुको हो, डिले टैक्स जेका आहे पुलिस जी तरफ़ां तव्हां छा था सम्झो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे एसएसपी साहब का और उनकी टीम का, जो उनके साथ माशाल्लाह जिन्होंने एक ऐसा टेक्निकल मसला था जो कि बाज़ाहिर तो नहीं नज़र आ रहा था कि इसका कोई हल निकलेगा या कोई चीज़ होगी, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत की। और ख़ास तौर पर उनकी टीम, भाई इनायत ज़रदारी साहब, भाई दानिश साहब और सदायव साहब, इनकी मेहनत से अल्लाह ताला ने जो हमें इनको मदद की। और हम मुतमईन हैं अब तक जो सूरत हाल है कि कातिल जो है वो पकड़ा गया है। और ये सामने चीज़ें भी आ गई हैं कि उसने पहले दिन ही उसको जो है वो शहीद कर दिया था। अब उसको छुपाने में, आगे पीछे करने में ज़ाहिर अल्लाह ताला का भी निज़ाम है।